الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ آج میری زندگی کا بہت اہم دن ہے اور بڑا خوشی کا دن ہے، اور شاید یہ میرا ہی ریکارڈ ہے۔ انشاءاللہ یہ میرا ہی ریکارڈ ہے اور بنے گا بھی انشاءاللہ، اور یہ اس کام کی تکمیل ہے کہ جس کو میرے والد محترم نے سب سے پہلے اس مسجد میں شروع کیا تھا، اور یہ کام ہے درس قرآن، تفسیر قرآن۔ میرے والد محترم مولانا ولی اللہ رشیدی نے سب سے پہلے اس کام کو کبیر میں شروع کیا، اور تقریباً وہ 7-8 سال کا عرصہ یہاں پہ رہے۔ الف لام میم سے شروع کیا، والناس پہ ختم ہوا، تو یہاں سے پھر ان کا دانا پانی ہو گیا اور ملٹری میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے مجھے سعادت بخشی کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر جامع مسجد عثمانیہ لاری اڈا، وہاں اللہ نے مجھے فرائض سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی میں نے درس قرآن شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری زندگی کے تقریباً 24-25 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں۔ 24-25 سالوں میں یہ 8ویں مرتبہ ہے کہ درس تفسیر قرآن اختتام پذیر ہو رہا ہے، یعنی 8 مرتبہ تفسیر ختم کی۔ تو الحمدللہ آج یہ دن بڑا اہم ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اور آپ حضرات کو یہ دن دکھایا کہ آج ہم تفسیر کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تقریباً 4 یا 5 سال کے بعد الف لام میم سے جو شروع ہوا تھا، 4-5 سال لگ گئے ہیں میرا خیال ہے، اور آج مکمل ہو رہا ہے۔ 3 صورتوں کی تفسیر ہوگی جس کا میں خلاصہ ہی بیان کروں گا، باقاعدہ مسائل تو نہیں، صرف خلاصہ ہی بیان کروں گا۔ آخری 3 صورتیں جن میں سورہ اخلاص اور معوذتین شامل ہیں، مختصر بات ہوگی کیونکہ خطیب پاکستان، آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان، جناب مولانا سمیع اللہ فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی سماعتوں سے ٹکرائیں گے، اور پروگرام کو مزید مختصر اس لیے رکھا ہے کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں ساہیوال، تو ساتھیوں نے یہاں سے فارغ ہو کر وہاں بھی جانا ہے، اس لیے ہم انتہائی مختصر اور مختصر وقت میں اس پروگرام کو، یہ جو بہت ہی بابرکت پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ کسی کو جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ کسی سے وہ جنا گیا، اس کو کسی نے نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی، نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، نہیں ہے اس کا ساجی کوئی، نہیں ہے اس کے برابر کوئی، نہیں ہے اس کے مثل کوئی، نہیں ہے اس کی مثال کوئی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ نبی جس کو ہادی الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک سب حضرات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین کرام، سورہ اخلاص کہ جس میں اللہ پاک نے اپنا اس انداز کے ساتھ تعارف کرایا کہ کوئی کسر باقی، اس انداز سے تعارف کرایا اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، کہ کوئی کسر باقی نظر نہیں آئی۔ شان نزول کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح ہے، ترمذی اور حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہود و نصارہ نے، اس لیے اس سورہ کے متعلق دو اقوال ہیں۔ بعض نے کہا یہ مکی ہے، انہوں نے کہا کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا، اور بعض نے کہا کہ یہ سورہ مدنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یہود مدینہ نے سوال کیا تھا۔ اس لیے اس سورت کے مدنی یا مکی ہونے میں اختلاف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، عطا، اکرمہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مکی کہتے ہیں، اور قتادہ، ضحاک وغیرہ نے اس کو مدنی کہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ سورہ کا شان نزول سمجھیے، سوال یہ تھا مشرکین کی طرف سے یا یہود کی طرف سے کہ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، سلور کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمائے ان سے کہہ دیجئے کل کے اندر رسالت کا بیان ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت بھی ہے، وضاحت بھی ہے، بیان بھی ہے کہ جب کل سے بات کہی جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے خطاب فرماتے ہیں، کل آپ فرمائیے، حالانکہ کہہ تو اللہ رہا ہوتا ہے، وحی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن زبان رسالت سے، زبان نبوت سے کہلوایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وحی کو آگے پہنچانے والے، وحی کو ڈیلیور کرنے والے، جو علم اللہ عطا فرما رہا ہے اس کو آگے تقسیم کرنے والی ذات کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے فرمایا کل، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر جو ہے وہ ایک کل پہ ہی بات ہو سکتی ہے سارے، لیکن میں نے مختصر خلاصے کے طور پر بس کچھ باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے، اور آخری درس قرآن میں آپ، اور انشاءاللہ العزیز کل سے پھر جو ہے وہ دوبارہ الف لام میم سے شروع۔
اس میں ہم برکت حاصل کر لے اور شریک ہو گئے ہیں آپ، اور یہ یقین مانیں کہ دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے افضل بات ہے جو آج آپ اس مجلس میں، اور اس سے مزید خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے الحمدللہ اللہ پاک کا یہ بھی کرم ہوا کہ وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور وہ بھی اس میں شریک ہیں ماشاءاللہ۔ ایسی تو بہت ساری سعادتیں یہ لوگ حاصل کرتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال کل آپ فرما دیجیے کل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا۔ یہ پوچھے نا اللہ کس چیز سے بنا، اللہ کون ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہم بت بنائے ہوئے ہیں، پتھروں کے خدا بنائے ہوئے ہیں اور سلور اور پیتل اور چاندی اور سونے کے خدا بنائے ہوئے ہیں، شاید ایسی ہی کوئی پوزیشن ہوگی اللہ کی بھی، کوئی ایسی شکل ہونی چاہیے اللہ کی بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذرا صحیح تعارف کراؤ، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو اکیلا، جو ایک ہے، احد ہے، احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس کو کسی کی نیاز نہیں، ایسی ذات ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں، ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، ایسی ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے کمزوریوں سے، لاچاریوں سے، بیماریوں سے پاک ہے۔ وہ ذات وہ بے نیاز ذات ہے، اس لیے ہی وہ عبادت کے لائق ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ نیاز مند ہوتا تو خود عبادت کرتا نا، وہ تو بے نیاز ہے، ہر چیز ہر کمزوری سے مبرہ ذات ہے، لہذا وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو ستودہ صفات کہا جائے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ اللہ الصمد کے اندر یہ سارے معنی پوشیدہ ہیں، لیکن عام معنی کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی جو نیاز مند ہوگا وہی تو ضرورت مند ہوگا، تو جس کو ضرورتیں ہوں گی وہ کسی دوسرے کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ جو حاجت مند خود ہوگا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو خود مشکلیں ہوگی وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود مشکل کشائی کرنے والا ہو وہی دوسرے کی مشکل کشائی کرے گا نا، جو بے نیاز ہے وہی تو سب کو عطا کرے گا نا، جو کھانے پینے سے پاک ہے وہی تو سب کو کھلائے گا پلائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ یہود و نصارہ کا اس میں جواب آ گیا کہ اس کو کسی نے نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود و نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، لہذا اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ کسی کو اس نے جنا نہیں اور اس کو کسی نے جنا نہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ازلی اور ابدی، اس کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ اس نے تو ساری مخلوقات کو پیدا کیا، تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ رازق ہے۔ ایسی سوچ سے، ایسے عقیدے سے وہ مبرہ ہے، لہذا تم جو شرک کرتے ہو، کسی کو بیٹا بناتے ہو اللہ کا، کسی کو بیٹی بناتے ہو، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کا ہم شکل کوئی نہیں ہے، وہ شکل سے پاک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل سے بھی پاک ہے۔ جو اللہ نے قرآن کے اندر بعض دفعہ فرمایا کہ میرے ہاتھ، اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا، وجہ چہرے کا ذکر کیا، تو ہم اس کا اس طرح بیان کرتے ہیں، اس کی ہم اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ وہ چہرہ جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، ہم کسی کے ساتھ اس کو مماثلت نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ ہم اس کو تطبیق نہیں کر سکتے، ملا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہوگا، اللہ کے ہاتھ ایسے ہوں گے، اللہ کا چہرہ ایسا ہوگا، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ تھا، یعنی یہ جو عقیدے نئے نئے پیدا ہو رہے تھے نا، تو فلسفی عقیدے کا آدمی تھا، ہر بات کو فلسفے کی روح سے دیکھتا اور اس کو توڑتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں اللہ سے پہلے کیا؟
فرمایا ٹھیک ہے آگے بولو۔ اس نے کہا کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ فرمایا آگے بولو۔ اس نے کہا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگا ٹھہریے، امام صاحب کو کہنے لگا ٹھہریے، ابھی نہیں، قرآن سے جواب نہیں چاہیے، حدیث سے جواب نہیں چاہیے، میں نے عقل سے سوال کیا، عقل سے جواب دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتا ہے کہ وہ فقہ کے استاد تھے، امام اعظم کہلائے، اور فقہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ تفقہ فی الدین، دین کے اندر غور و فکر کرنا۔ اللہ نے انہیں ایسی عقل عطا فرمائی کہ پھر ایسے موقعوں پر تو اللہ پاک اور مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے مدد فرمائی۔ فرمایا کیا پہلا سوال تھا؟ کہنے لگا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا گنتی آتی ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہاں آتی ہے۔ فرمایا گنو، کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ٹھہر، ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا 0۔ فرمایا میرے اللہ سے پہلے بھی 0، کچھ بھی نہیں، وہی تھا۔ اچھا اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ شمع جل رہی تھی مجلس کے اندر۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ شمع جو ہے اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہنے لگا یہ تو سب طرف ہی دیکھتی ہے، اس کا چہرہ کوئی واضح نہیں ہے کس طرف ہوگا، یہ تو سب طرف دیکھتی ہے، تو نور ہے، یہ تو روشنی ہے، یہ سارے اپنے ماحول کو، انوائرمنٹ کو اس نے روشن کر رکھا ہے۔ فرمایا میرا اللہ بھی نور ہے، اللہ نور ہے، اس نے ساری کائنات کو روشن کر رکھا ہے۔ اچھا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اللہ نے اس وقت یہ کیا ہے کہ مجھے تیرے سوالوں کے جواب سکھائے ہیں، مجھے اللہ نے سرخرو کر دیا ہے، مجھے اللہ نے میرے روبرو ذلیل کر دیا ہے۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، سورہ اخلاص بہت بڑی سورت ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ مجھے اس سورہ یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے قریب آ جاؤ، صحابہ قریب آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا میں نے 1/3 قرآن تمہیں سنا دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگلی سورہ مبارکہ بس اس کا ترجمہ ہی پیش کروں گا اور خلاصہ تفسیر بس، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ دے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ قل، پھر وہی قل آ گیا۔ اب پچھلی تفسیر میں آپ نے سمجھ لیا، آپ نہیں سمجھانے کی ضرورت۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی کی جو اس نے بنائی، ہر چیز کی برائی، ہر چیز کے نقصان دینے سے یوں سمجھ کہ جو کائنات کے اندر چیزیں سب اللہ نے بنائی ہے، تو کوئی بھی چیز انسان کو کسی وقت بھی نقصان کر سکتی ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر چل پھر رہا ہے، ورنہ ہے کیا؟ تو فرمایا من شر ما خلق، جو کچھ بھی تخلیق ہوا اس کے شر سے، اگر لفظی طور پر دیکھیں جو چیز بھی تخلیق ہوئی اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور بدی سے پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کی جب وہ سمٹ جاتا ہے۔ اندھیرے سے بھی پناہ مانگی گئی، کیونکہ اندھیرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ موذی چیزیں باہر نکل آتی ہیں، ڈاکو چور بھی باہر آ جاتے ہیں، ڈرانے والے دھمکانے والے مال چھیننے والے بھی باہر آ جاتے ہیں، اور پھر جادو ٹونا کرنے والے بھی باہر آ جاتے ہیں، پھر پھونکے مارنے والوں، گرہوں پہ دم کرنے والے بھی باہر آ جاتے ہیں۔
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور برائی سے اندھیرے کی جب سمٹ جائے، یعنی اندھیرا پوری طرح چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بدی سے ان عورتوں کی جو گرہوں پہ پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگرنی عورتوں سے پناہ مانگی گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عورتیں جادو بھی کیا کرتی ہیں۔ اس بات کی تو نفی نہیں ہوئی کہ مرد نہیں کرتے، مرد بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں عورتوں کو خاص طور پر خطاب کیا کہ وہ جادوگرنیاں عورتیں جو گرے لگاتی ہیں، اس پہ پھونکے مارتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور برائی سے ان لوگوں کی جو حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ حسد کرنا بھی ایک برائی ہے، اور جو آدمی کسی دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے، حسد کی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے، لیکن حسد کی نگاہ پتھر کو تو پھاڑ سکتی ہے۔ اس کا توڑ اللہ نے یہ دو صورتیں عطا فرما دی ہیں، جادو کا توڑیے، ٹونے کا توڑیے، جنات کا توڑیے، حسد کے حسد کا توڑیے، دونوں صورتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ان کا بھی شان نزول مختصر سن لیجیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر یہودیوں نے جادو کر دیا، اور ایک کنویں کے اندر 11 گرہیں لگا کر اس کو کسی دھاگے کو 11 گرہیں لگا کر اس کنویں میں پھینک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ بے چین رہتی تھی۔ طبیعت جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ طبیعت کھل نہیں رہی، جسم جو ہے وہ جکڑا سا، پریشانی سی، ایسی کیفیت۔ اب جو تفسیروں میں لکھا ہے اسی کو ہم تو بیان کریں گے نا، لہٰذا ایسی کیفیات تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہو رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جبریل نے جا کے وہ دھاگے نکالے، اور بعض دفعہ یہ کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، انہوں نے جا کر وہاں سے کنویں سے وہ گرہیں نکال لی، اور جبریل علیہ السلام قل اعوذ برب الفلق گر کھلے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق، ایسے 11 آیتیں ہیں، 11 گرہیں کھول دی، جو ہی گرہیں کھلتی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت۔ اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جادو کے لیے بھی، ٹونے کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے، کیونکہ اس میں اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز کیا ہے؟ کیونکہ پناہ مانگی گئی ہے اللہ کا۔ ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اور مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کس سے؟ خالق سے۔ تو جب آدمی مخلوق سے پناہ نہ مانگے، خالق سے پناہ مانگے، مخلوق کے شر سے، مخلوق تو اسی نے پیدا کی ہے نا، تو پھر خالق پناہ دے گا کہ نہیں دے گا بتائیں؟ لہٰذا اس موقع پہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جادو سے، ٹونے سے، جادوگروں سے، ٹونے والوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ پریشان ہوا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ یہ 2 صورتیں جو پڑھ لیتا ہے خدا، بلکہ تیسری بھی ساتھ ملاؤ، سورہ اخلاص کا بھی ساتھ ہی ذکر آیا ہے۔ یہ 3 صورتیں جو پڑھتا ہے، اور جو صبح کو پڑھتا ہے، جو رات کو پڑھتا ہے، اللہ ساری رات حفاظت فرماتے ہیں، جو صبح کو پڑھتا ہے اللہ سارا دن حفاظت فرماتے ہیں۔ اور کبھی بھی صحابہ اکرام ان کو قضا نہیں کرتے تھے، رات کو بھی پڑھ کے سوتے تھے، صبح بھی اٹھ کے پڑھتے تھے، اور نمازوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ میں خلاصے کے طور پر کر رہا ہوں، مجھے جو احساس ہے کہ مولانا سمیع اللہ فاروقی نے آپ سے خطاب کرنا، پھر انہوں نے جانا بھی ہے، اس لیے میں صرف درس قرآن کے ختم ہونے کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہوں۔ اب آخری سورہ مبارکہ کا میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ترجمہ صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، اور فضیلت دونوں کی میں نے پہلے سورہ کے اندر ہی بیان کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، انسانوں کے رب کی، اس میں بھی پناہ، اس لیے معوذتین، 2 صورتیں جن میں اللہ تعالیٰ سے تعوذ حاصل کیا گیا، اللہ سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ناس لوگ،
لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے مالک کی۔ حقیقی بادشاہ کون؟ اللہ۔ الہ الناس، لوگوں کے الہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ ہمارا حقیقی معبود کون؟ اللہ۔ من شر الوسواس الخناس، اس بدی سے جو شر الوسواس، اس شر سے جو وسواس، اس کا میں اپنے حساب سے ترجمہ کروں گا، جو وسواس کا آپ نام لیتے ہیں نا، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے کے شر سے۔ اب سمجھ آگئی بات؟ خناس یعنی جنات، خناس یعنی شیاطین، خناس وہ انسان جو جنات اور شیاطین کے راستے پر چل کر خود خناس، ان کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اب یہاں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں کہ جادو کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ۔ ٹونا کیا ہے؟ وسوسہ۔ وہم کیا ہے؟ وسوسہ۔ جنات کیا ہے؟ وسوسہ۔ مخلوق ہے لیکن ان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہاری کمر کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی سونگ داخل کرتا ہے، جس طرح مچھر آپ کو انجیکٹ کرتا ہے، آپ کی دل کے برابر بیٹھ کر اپنی سونگ داخل کرتا ہے اور دل میں وسوسہ داخل کرتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، وسوسے کے شکار ہو جاتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں لگ جاتی ہیں، وہم ستانے لگ جاتے ہیں، اوہام کا شکار ہو جاتا ہے انسان، حقیقت کے راہ سے ہٹ جاتا ہے، برائی کے راستے پر چلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ ہے۔ مختصر الفاظ میں سمجھانے کی میں نے بہت کوشش کی ہے، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو عرض ترجمہ میں یہ کر رہا تھا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ۔ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر۔ یہاں دل کا نہیں، قلب کا ذکر نہیں کیا، صدر کا ذکر کیا۔ صدر کی جمع صدور، سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حالانکہ وسوسہ دل نہیں آتا ہے نا، لیکن دل کہاں ہے؟ سینے کے اندر ہے نا، اس لیے اللہ نے جنرلی سینے کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ سینہ سارا پھر متاثر ہوتا ہے نا، اس لیے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، یعنی دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں یہ لوگ، والناس، آدمیوں میں بھی ہیں یہ لوگ۔ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں بھی ہیں اور آدمیوں میں بھی ہیں۔ یہ میں اپنا آج کا درس جو یہاں پہ علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، خصوص بالخصوص کہ میرے بھی وہ استاد ہیں، ان کو یاد نہ ہوگا، قاعدہ میں نے چند دن ان کے سامنے بھی زانو طے کر کے پڑھا ہے کہ قاری القرآ، استاذ القرآ، استاذ العلماء، مولانا حافظ قاری ممتاز احمد صدیقی صاحب، ماشاءاللہ پہلے نمبر پر ان کے نام میں کرتا ہوں 8ویں مرتبہ کی تکمیل درس قرآن، پہلے نمبر پر ان کے نام، پھر باقی ان کے شاگرد ہیں سارے، باقی پھر سب ان کے شاگردوں کے نام اور میرے دوستوں کے نام، مولانا سمیع اللہ فاروقی، قاری امین صاحب، ماشاءاللہ تلاوت کرام پاک، سبحان اللہ، کیا اللہ نے آواز دی ہے اور کیا انداز ہے، اور جناب مولانا یوسف صاحب، اور جناب ابو بکر صاحب، قاری عمران صاحب، اور جناب قاری عثمان صاحب، اور جناب اس پروگرام کے روح رواں جنہوں نے ہمارے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا، مجھے اور آپ کو اور ہمیں سب کو مل بیٹھنے کا جنہوں نے داعیہ فراہم کیا، موقع فراہم کیا، جناب حاجی نصر اللہ رحمانی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو قدم قدم کامیابیاں نصیب فرمائے، اسی طرح دین اور دین والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ پاک سارے کے سارے درست فرمائے، دل سے آمین۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد